حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی شاخیں 60 سے کچھ زیادہ ہیں اور حیا ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دیگر شارحین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس میں چھوٹی بڑی بہت سی ٹہنیاں اور شاخیں ہوں، جس کی وجہ سے وہ درخت ہرا بھرا، سایہ دار اور انتہائی خوشنما اور نہایت ہی حسین و خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہی مثال ایمان کی ہے کہ ایمان کی چھوٹی بڑی بہت سی خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے ایمان کی رونق اور خوبی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور اس کے اثرات و ثمرات کی بدولت صاحب ایمان کی زندگی دونوں جہان میں حسن و جمال کا ایک ایسا جاذب نظر مرقع بن جاتی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی نگاہوں میں صاحب وقار اور قابل اعتبار ہو جاتا ہے اور دربار خداوندی میں عظمت دارین کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں، یعنی خصلتیں ہیں، اور حیا ایمان کی ایک نہایت ہی اہم اور بہت بڑی شاخ یعنی کہ خصلت ہے۔ اب غور فرمائیے کہ وہ خوش نما بارونق درخت جو اپنی بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں کی وجہ سے انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے، اگر اس کی تمام شاخوں کو کاٹ ڈالا جائے اور صرف اس درخت کا تنا باقی رہ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اب درخت کہلانے کا مستحق ہی نہیں رہے گا۔ بھلا کون صرف تنے کو درخت کہے گا جس میں نہ ڈالیاں ہوں، نہ ٹہنیاں ہوں، نہ شاخیں ہوں، نہ پتے ہوں؟ اس طرح اگر درخت کی کچھ شاخوں کو کاٹ کر درخت کو ننگا کر دیا جائے تو یقیناً درخت کی حسین و خوبصورت چھتری کا حسن و جمال تہس نہس ہو جائے گا اور اس کا سایہ بھی کم ہو جائے گا اور اس کے پھل پھول میں بھی نمایاں کمی ہو جائے گی۔ اور اگر درخت کی کوئی اتنی بڑی ڈالی کاٹ ڈالی جائے جس میں بہت سی ٹہنیاں اور شاخیں ہوں اور وہ ڈالی درخت کی خوشنما اور سرسبز شاداب ڈالی ہو تو پھر اندیشہ ہے کہ شاید پورا درخت ہی خشک ہو کر آگ کا ایندھن بن جائے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایمان کی بھی چھوٹی یا بڑی بہت سی خصلتیں ہیں، اگر ان میں تمام خصلتوں کا وجود ختم ہو جائے تو گویا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر کچھ خصلتیں منعدم ہو گئیں تو جتنی خصلتیں اور جتنی اہم خصلتیں ناپید ہوتی چلی جائیں گی اسی قدر ایمان کا نور، اس کی رونق، اس کا حسن و جمال کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی ایسی اہم سے اہم تر اور خالص الخالص خصلت برباد ہو گئی جو ایمان کا نشان بلکہ شان ایمان کہلانے کی مستحق تھی تو پھر انتہائی خطرہ ہے کہ کہیں ایمان ہی نہ برباد ہو جائے۔ چنانچہ ایسی ہی ایک نہایت ہی اہم خصلت ایمان کو بیان فرماتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ یعنی خصلت ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ آخر حیا ایمان کی بہت بڑی شاخ اور بہت اہم خصلت کیوں کر ہے اور کس طرح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے خصائل ایمان اور اعمال اسلام 2 ہی قسموں پر منحصر ہیں، وہ ہیں اوامر اور نواہی، یعنی اچھے کام کرو اور برے کام مت کرو۔ اور ظاہر ہے کہ جس مسلمان میں حیا کی صفت ہوگی وہ تمام برے کاموں سے فطری طور پر رک جائے گا اور تمام نواہی سے باز رہے گا۔ تو ایک صفت حیا کی وجہ سے مسلمان تمام شرعی ممنوعات سے بچ جائے گا۔ گویا حیا ایمان کی ایک ایسی خصلت ہوئی کہ اس کی وجہ سے بہت سی ایمانی خصلتیں پائی جائیں گی۔ اس لیے بلا شبہ یہ درخت ایمان کی شاخوں میں سے نہایت ہی اہم اور بہت ہی بڑی شاخ ہے۔